نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی پاک کے اخلاق دیکھیں، میرے نبی پاک کی تعلیمات دیکھیں، ساری دنیا کی تعلیمات ایک طرف، میرے نبی پاک جوامع الکلم، انہیں مختصر لفظوں میں بہت گہری بہت بڑی بڑی باتیں ارشاد فرمانا۔ انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ادب سکھایا ہے، اخلاق حسنہ سکھائے ہیں۔ نبی پاک نے ہمیں عمل کر کے دکھایا۔ میں یوں کہوں کہ ہمیں دو طرح قرآن ملا ہے، ایک لفظوں کی شکل میں اور ایک عمل کی شکل میں۔ لفظوں کو دیکھنا ہو 30 پارے دیکھ لیں، اور عمل کی شکل دیکھنی ہو تو سیرت مصطفیٰ دیکھ لیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کان خلقہ القرآن، نبی پاک کا خلق دیکھنا ہے قرآن دیکھو، پڑھتے جاؤ اور نبی پاک میں دیکھتے جاؤ، عملی نمونہ نظر آئے گا۔ ان کی تعلیمات کتنے سادہ ہیں، مالک کونین ہیں، مگر سادگی کتنی ہے، کتنی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر چٹائی پہ لیٹ جاتے ہیں، جسم مبارک پر چٹائی کے نشان بن جاتے ہیں۔ 2 مہینے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ ملتا نہیں تھا، یہ اختیاری غربت ہے، اضطراری نہیں۔ ان کی تو ٹھوکروں میں کائنات، خود فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذہب، یہ پہاڑ سونا بن جائیں اور میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلیں، مگر آپ نے یہ نہیں، آپ نے دعا کی یا اللہ تعالیٰ مجھے ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں۔ ان کا کردار دیکھیں، آج پوری کائنات کے سامنے ان کی مثال کوئی اور نہیں لا سکتا، وہ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ اتنی شان والے ہو کر کتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، وہ سید المعصومین ہیں، ساری ساری رات قیام کرتے ہیں۔ خود اللہ فرماتا ہے محبوب ساری رات نہ کڑے رہا کرو، ہمارے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے ساری رات سجدوں میں دعائیں کرتے ہیں۔ آج بھی اپنی قبر انور میں فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے تو خوش ہوں گا، اور تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو یہ نہیں فرمایا ناراض ہوں گا، فرمایا تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ وہ رحمت للعالمین آقا، اور ہم نے ان کی یاد کو بھلا دیا، ہم نے اپنے آپ سے ان کے طور طریقے نکال دیے۔ اگر ہم ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہمارے لیے کتنی راحتیں ہوتی، مگر ہم غیروں کے طریقے اپنا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے سچ بولنا سکھایا، انہوں نے بڑے چھوٹے کا لحاظ سکھایا، انہوں نے علم کی فضیلت اجاگر کی، انہوں نے اخلاق حسنہ ہمیں سکھائے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پہلی امتوں کا حال آپ نے مجھ سے سنا، انبیاء کے ذکر میں کسی نبی کی امت پر صرف ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے عذاب آیا، کسی پہ بہت زیادہ غلط کاری پر، ایک گناہ پر پوری امتیں تباہ ہوتی رہیں۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں، اس کے باوجود ہم پر وہ عذاب نہیں آتے، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ہم میں موجود ہے، ان کا سبز گنبد اس کائنات میں موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں اتنا بھی نہیں بگڑنا چاہیے کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ پہلی قوموں پر صرف یہ نہیں کہ نماز کم کر رہے ہیں تو عذاب آیا ہے، یا وہ روزہ نہیں رکھ رہے تو، ان کے آپس کے معاملات دیکھیں، انسان کو بتایا گیا کہ عبادت کی اہمیت اپنی جگہ، مگر ایک مسلمان کا کردار کیا ہو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ دیکھیے، آپ کے تیار کیے ہوئے آپ کے فیضان سے یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا تھا، زمین وہ ٹیکس دیں گے اور رعایا بن کے رہیں گے، غلہ جو ہوگا جب پیداوار ہوگی ان کا حصہ ان کو دے دیا جائے گا اور مسلمانوں کا حصہ مسلمانوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، جاؤ ان کا حصہ ان کو دے آؤ اور اپنا حصہ لے آؤ۔ وہ جاتے ہیں تو اس وہاں کے لوگ عورتوں کا زیور جمع کر کے اس شخص صحابی کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ لے لو اور ہمارا حصہ بڑھا دو، یہ تمہارا ہوگا، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، ہمارا حصہ زیادہ کر دو۔ تو صحابی کا جواب کیا ہے؟ یہ تو تھوڑا سا ہے، پوری دنیا کا زیور لا دو گے میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا یہی تمہارا کردار ہے جو تمہیں سر بلند کیے ہوئے ہے۔ ہم آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں تو کیا ہمیں آج بھی سربلندی نہیں ملے گی؟ علامہ اقبال نے کہا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جو بدر میں صحابہ کا جذبہ تھا، ان کا ایمان جیسی قوت والا تھا، آج مسلمانوں کا ویسا ہو جائے تو گردوں کا مطلب آسمان، آسمان سے قطار در قطار فرشتے آج بھی آئیں ہماری مدد کریں، مگر ہم نے دامن مصطفیٰ اگر چھوڑ دیا تو پھر کیا رہ جائے گا؟ میری آپ سے یہی ایک اپیل ہے۔ دیکھیے نبی پاک وہ ہیں جن کی ادائیں اپنانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجنوں یہ شہزادہ تھا، قیس اس کا نام تھا، سیدنا امام حسن کا رشتہ دار تھا، ولی تھا، مگر اس نے ملامتی طریقہ اختیار کیا، عشق مجازی کے ذریعے عشق حقیقی سکھانے کا طریقہ۔ تو اس کو کسی نے دیکھا کہ وہ ہرن کا منہ چوم رہا تھا، تو دیکھنے والے نے کہا ارے مجنوں کیا ہو گیا، یہ ہرن پہ پیار کیوں آ گیا؟ تو اس نے کہا اس لیے اس پر پیار آیا کہ اس کی آنکھیں لیلا جیسی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں مجنوں کو ہرن سے پیار نہیں تھا، لیلا سے تھا، مگر ہرن پہ پیار کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس کی آنکھیں لیلا جیسی لگیں۔ وہ کہتے ہیں بلا تشبیہ، بات سمجھانے کے لیے ہے، بلا تشبیہ، اور وہ یہ کہ مجنوں کو اگر اس ہرن پہ پیار آ سکتا ہے جس کی آنکھیں لیلا جیسی لگیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ پیار کیوں نہیں آئے گا جس کی ادائیں مصطفیٰ جیسی ہوں گی؟ جو نبی پاک کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جائے گا وہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ اور ہمیں چاہیے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی تو چاہیے۔ ہماری ساری کوششیں کیا ہیں؟ تقویٰ کے لیے ہیں نا، اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوگا؟ جو نبی پاک کا سچا متبع، پیروی کرنے والا، ان کا ٹرو فالوور بن جائے گا۔ اس کے لیے اللہ کی رضا، اس کے لیے مغفرت، اس کے لیے بخشش، اس کے لیے انعام، اس کے لیے جنت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب رب نے سکھائے، نبی کریم سب سے بہتر، تو آئیے ان کی پیروی کریں، انہی کی پیروی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ آج کی نشست کا وقت ختم ہوا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔